جب تک نظام محمدی نافذ نہیں ہوگا اور یہ موٹی گردنوں والے مشرک ذبح نہیں ہوں گے، اس وقت تک لا الہ الا اللہ کی اشاعت نہیں ہو سکتی۔ یار کم از کم یہ کر لو، اپنے گھروں کو تو رسم و رواج سے پاک کر لو، بدعات سے پاک کر لو، اپنے وجود کو تو غیروں کی تہذیب سے پاک کر لو، اپنے شادی بیاہ کو تو حرام رسموں سے بدعتوں سے پاک کر لو، بدعات و رسومات ان سے پاک کر لو، کم از کم یہ کر لو۔ اپنے چہرے کو تو انگریز کی لعنت سے پاک کر لو، چہرے پہ تو میرے نبی کی سنت آنے دو۔ کتنا خوبصورت چہرہ ہے اور لگتا خوبصورت داڑھی کی وجہ سے ہے۔ آپ خود سوچ لینا کہ یہ جو استرے رگڑا رگڑا پرانی برزی کی طرح منہ نکل آتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے؟ تو داڑھی رکھنے سے جو اللہ نے عزت اور زینت دی ہے نا، یہ استرے رگڑانے سے نہیں ہوتی۔ اور یہ تو عیب لوگ سمجھتے تھے۔ آج بھی وہ ہمارے وزیر اعظم نے کیا کہا، وہ تھی کوئی چیز نہیں، منہ پہ ہاتھ تو یوں لگایا لیکن آگے تھی کوئی نہیں، وہی بش والا منہ تھا۔ ٹرمپ اور وزیر اعظم کے چہرے میں کوئی فرق نہیں، تو اوپر سے پتہ نہیں چلتا بھئی ایک ہی نسل ہے، تو کہتے ہیں یوں، تو معلوم ہوتا ہے کہ فطرت یہ کہتی ہے کہ داڑھی مرد کی زینت ہے، یہ چہرے کی خوبصورتی ہے۔ یہ جتنے ساتھیوں نے نئی داڑھی رکھی ہے ان کا چہرہ اب دیکھو، اور پہلے بھی دیکھو، اب بھی دیکھو، کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ پھر یہ بھی مہربانی کرو درمیان میں نہ کاٹا کرو، کیونکہ مودودیت کے ساتھ مشابہت نہ بناؤ۔ تو میں کہتا ہوں داڑھی منڈانا یہ گناہ ہے، اور خشخشی رکھ لینا یہ بدعت بھی ساتھ ہے، گناہ بھی ہے بدعت بھی ہے۔ اس داڑھی کو آنے دو اور پھر دیکھو کیسے آپ کے چہرے کی رونق بڑھتی ہے۔ اور آپ دیکھ لے، اپنا چہرہ بھی دیکھیں اور داڑھی والوں کا بھی دیکھیں، تو اصل رونق ہے ہی پیغمبر کی سنت سے۔ تو اس لیے آپ ہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مسئلے کی سمجھ دی، اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ قال سے حال بن جائے۔ جو توحید زبان اور دل میں آئی، یہ توحید پورے وجود پہ پھیل جائے، اور اللہ کا وہ رنگ آپ کے وجودوں پہ ظاہر ہو، اور اللہ میرے اور آپ کے اندر وہی جذبات پیدا کر دے جو نبی کے صحابہ کے جذبات تھے، وہی رنگ پیدا کر دے۔ تو سب انبیاء نے دعوت دی کونو ربانی جی، کیا بن جاؤ؟ ربانی۔ اور ربانی کا معنی میں نے کیا کیا؟ ربانی وہ ہے جس کے اندر توحید اتر جائے، جب اندر اترے گی تو پھر خاموش نہیں رہے گا، پھر ہر جگہ پہ توحید بیان بھی کرتا ہو اور توحید کی دعوت بھی دیتا ہو۔ تو ربانی بن جاؤ۔ پیغمبروں نے تجھے دعوت دی، آگے ذرا خیال کرنا، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ سبحان اللہ، مولویوں کی بات کی۔ او مولویوں، شرم نہیں آتی؟ کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہو۔ آج بھی یہی ہے، زارابا جزرے وہ پہ لگ گئے، اور کتاب الطہارت، الاستحاضہ، اس پہ تحقیقیں ہو رہی ہیں، اور جب مسئلہ توحید آئے تو مفتی صاحب کے دماغ پر شیطان کا بول ہو جاتا ہے، اور وہ ادھر صرف اشارے کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ او مولویوں، کچھ تو حیا کرو، کتابیں پڑھنے پڑھانے والوں، پھر بھی شرک کی تعلیم دیتے ہو۔ کتاب کا پڑھنا پڑھانا تو ہے ہی توحید کے لیے۔ کتابوں کا پڑھنا پڑھانا کس کے لیے ہے؟ تو کتابیں پڑھ کر تدرسون، تدرسون لگتا ہے مدرسین نال گل کیتی ہے۔ تدرسون بما کنتم تعلمون الکتاب۔ او مولویو، او مفتیو، او شیخ الحدیثو، او مدرسو،
اور اللہ کے دین کے نام پہ کھانے والوں اور مدرسوں میں بیٹھ کے پورے اپنے آپ کو صوفی سلطی زہر کرنے والوں، کیا کتاب اللہ کس کا درس و تدریس بھی تمہیں توحید کی تعلیم نہیں دیتا؟ یہ کتاب پڑھ کے بھی شرک کی طرف، بدعت کی طرف تو معلوم ہوتا ہے بڑا بدبخت ملا ہے جو ساری زندگی مدرس بن کے بیٹھا ہے، اور اس کی لاش دیکھو شیخ الحدیث، 10 آدمی اس کے آگے 10 پیچھے اس کو اٹھا رہے، حضرت صاحب اس کو اٹھایا ہوا ہے، کوئی پگڑی سنبھالنے والا، کوئی جوتی سنبھالنے والا، اور یہ لاش کی لاش، 7 بڑے بڑے لقب، مفتی اعظم، محدث اعظم، امام المحدثین، جانشین شیخ الحدیث، جانشین فلانا فلانا، اور ہے اتنا بے ایمان کہ انہی کتابیں پڑھنے پڑھانے کے باوجود مسئلہ توحید کو فروئی سمجھتا ہے، اور مسئلہ توحید کی بات آئے تو وہاں پر یہ گونگا شیطان اخرس بن جاتا ہے۔ تو اللہ کی لاکھ لعنت ہو ایسے مفتی پر، اللہ کی لاکھ لعنت ہو ایسے مدرس پر، اللہ کی لاکھ لعنت ہو ایسے بدبخت شیخ الحدیث، اور اللہ کی لاکھ لعنت ہو ایسے واعظ اور مقرر اور خطیب پر۔ کام تھوڑا گرم تو نہیں ہو گیا؟ دیکھ لینا، بما کنتم تعلمون الکتاب، اور ظالموں کتابیں پڑھا کے بھی توحید نہیں بتاتے۔ خدا کی قسم آج یہی حال ہے، 99% مدارس میں چلے جاؤ، بڑے بڑے مدرس بیٹھے ہیں، 6 من کی لاشیں، اور ان کے القاب آپ اشتہاروں پہ دیکھیں، ہے جی وکیل صحابہ۔ اور میں نے کہا صحابہ پہ کیس ہے ہی کوئی نہ، تو بے ایمان کو وکیل کس نے بنایا ہے؟ صحابہ پہ کیس ہے صحیح؟ کسی کی جرت نہیں کہ اصحاب رسول پہ کیس کرے، وہ تو جج نے فیصلہ کر دیا، لہم مغفرۃ ورزق، یہ جج کا فیصلہ ہے، تو اصحاب پیغمبر پہ کیس ہے، کیس بن سکتا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا خطیب صاحب تجھے مفت کا وکیل کس نے بنایا؟ توتی پاکستان، خطیب العصر، یعنی عصر کے بعد تقریر کرنے والا، خطیب العصر، بلبلے، انسان کا بچہ ہی نہیں ہے، بلبلے بلبلے فلاں، اور شہنشاہ خطابت، شہنشاہ خطابت کہ کم از کم 1 گھنٹے کے 25,000 روپے لے، شہنشاہ خطابت، اور یہ ہے وہ مال، گھٹیا مال۔ قرآن توجہ دلا رہا ہے، اللہ لعنت تواڈے پڑھے تھے، تواڈے پڑھائے تھے، تواڈیاں کتاباں ویل لہم، ویل لہم۔ حضرت شیخ القرآن مانا کرتے تھے لاکھ دی لعنت، ویل لہم، ان کتابیں لکھوے پہ بھی لعنت، ان کے پڑھانے پہ بھی لعنت، تمہارے مفتی بننے پہ بھی لعنت، تمہارے شیخ الحدیث کہلانے پہ بھی لعنت۔ اگر سب کچھ لقب ہضم کر گئے اور اللہ کی توحید بیان نہیں کی، دنیا میں بھی لعنتی، آخرت میں بھی لعنتی۔ بما کنتم تعلمون الکتاب وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ معلوم ہوتا ہے سارا بیڑا غرق ملا نے کیا ہے۔ آگے اگلا جملہ ذرا سننا، اگر سن سکتے ہو تو بڑے حوصلے سے سننا۔ یہ سورہ آل عمران ہے، میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا یہ مناظرے والی صورت ہے، عیسائیوں سے مناظرہ ہو رہا ہے، سختی تو نہیں ہو گئی نا؟ اچھا خیر، آگے آیا وَلَا يَأْمُرَكُمْ، سبحان اللہ، اللہ نہیں حکم کرتا تم کو، کس کا؟ ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا۔ اللہ نے کہیں حکم نہیں دیا
کہ اللہ کے فرشتوں کو اور اللہ کے نبیوں کو مشکل کشا مانو. توجہ ہے؟ بتوں کو، پتھر کے بتوں کو. یہ ذرا لفظ سننا، بلا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ. الملائکہ کا معنی بت ہے، الملائکہ کا معنی سارے پڑھو، الملائکہ کا معنی فرشتے. والنبیین، والنبیین، نبیین کا معنی اللہ یہ حکم نہیں کرتا کہ فرشتوں کو اور انبیاء کو اربابا مشکل کشا بناؤ، حاجت روا بناؤ، ان کو حاجتوں میں پکارو، ان کو مشکلوں میں پکارو، انہیں سمیع بصیر سمجھو، انہیں داتا سمجھو، انہیں غوث اعظم سمجھو. اس بات کا حکم اللہ نے نہیں دیا اور کسی پیغمبر نے بھی یہ دعوت نہیں دی. ابھی کہاں قرآن چھوڑتا نہیں ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. آخری ذرا پہچانا بڑا مشکل ہے. تو یہاں یہ مسئلہ تو کلیئر ہو گیا نا، صرف بت نہیں، بت 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 بتوں کی بات نہیں. بلا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اربابا، اربابا مشکل کشا، حاجت روا. یہی تو سوال کیا تھا حضرت یوسف نے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اور جیل میں حضرت یوسف نے بیان کیا، ارباب متفرقون، ہر مشکل کا الگ مشکل کشا بہتر ہے یا ایک اللہ جو ساری مشکلیں حل کرنے پہ قادر ہے؟ القہار، ہر مشکل کی دوائی کرنے پہ. تم تو جاتے ہو جناب للہ ٹاؤن، کیا ہے جی، پیر کھارا، ادھر کے خارش کا علاج ہے. جس کو خارش ہو پیر کھارے جائے. فلانے قاتلی شاہ، ہمارے تلگنگ میں قاتلی شاہ، اور جس کا قتل کا کیس ہو وہ قاتلی شاہ کے دربار پہ جائے. جس کا پیٹ کی بیماری ہو فلانے دربار پہ جائے. اسی کو کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اور سوچو عقل سے، ہر مشکل کے لیے الگ مشکل کشا بہتر ہے یا وہ مشکل کشا جو ہر مشکل حل کر سکتا ہے وہ بہتر ہے؟ یہی ہے اربابا. اربابا مشکل کشا، حاجت روا بنائے. فرمایا نہیں. اگلا جملہ ذرا غور سے سننا. اوہو، ایامرکم بالکفر، سارے پڑھو، ایامرکم ایامرکم بالکفر، ایامرکم بالکفر. میں نے تو فتویٰ نہیں لگا رہا. ایامرکم بالکفر، کیا اللہ یا اللہ کا نبی تمہیں کفر کا حکم کر سکتا ہے؟ نہیں. وہ کفر کیا ہے؟ انبیاء کو مشکل کشا جاننا، فرشتوں کو حاجت روا جاننا، یہ ہے کفر. اور یہ پکارے کرنے والا کون ہے؟ جو یا جبریل مدد کہے وہ بھی کافر، جو یا علی مدد کہے وہ بھی، جو یا رسول مدد کہے وہ بھی. یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ قرآن کا فتویٰ ہے. اس دن ہم پہ ایک ایف آئی آر ہوئی. ایف آئی آر میں درج کیا تھا؟ نورپور تھل کے ایریا میں درج یہ تھا کہ یہ مولوی ملزم یہ کہتا ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے.
علی سے مدد، پیر سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، یہ ملزم کہتا ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ کون سا، یہ تو پھر نماز چھوڑ دو، ایاک نعبد، جو بھی نماز پڑھے تو اس کو کہو یہ ملزم ہے۔ نماز میں عربی میں یہی کہتا ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ کہتا ہے یار ہماری مجبوری ہے، آپ سے پہلے ایک FIR اس پہ بھی آئی ہے کہ فلاں جو مولوی صاحب ہے وہ اذان اونچی آواز میں، ملزم اذان اونچی آواز میں پڑھ رہا تھا، اس پہ FIR ہے۔ یہ ہے تمہارے ملک کا قانون۔ یہ وہ ملک ہے جو حاصل کیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جو لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کرے وہ ملزم ہے۔ یہ مشرکوں کا وہ راج ہے۔ تو اس لیے جب تک نظام محمدی نافذ نہیں ہوگا اور یہ موٹی گردنوں والے مشرک ذبح نہیں ہوں گے، اس وقت تک لا الہ الا اللہ کی اشاعت نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے نا؟ تو یہ قرآن کو کدھر لے جائیں گے؟ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ، یہ انبیاء فرشتوں کو حاجت روا ماننا اور ان کو مشکلوں میں پکارنا، یا علی مدد، یا پیر مدد، جانے یا علی غازی علم بردار، یا فلانا، یا حسین مدد، یا بی بی فاطمہ مدد، یہ ہے وہ کفر۔ اس کا اللہ نے بھی حکم نہیں دیا، اللہ کا کوئی معصوم پیغمبر بھی حکم نہیں دے سکتا۔ بعد اذ انتم مسلمون۔